صلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کریں گے دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے۔ پہلے تو ہم نے ذکر کیا کہ دشمن کو برباد کرنے کے لیے، دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے یا دشمن کی توجہ آپ سے ہٹانے کے لیے، لیکن آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسا بہترین عمل کہ جس سے دشمن مغلوب ہوگا۔ مغلوب سے مراد کہ وہ عاجز آ جائے گا، عاجز آ کر آپ کے قدموں تک انشاءاللہ العزیز بہت جلد پہنچے گا، کہ وہ آپ کے پاؤں پکڑ کر آپ کے قدموں میں گر کر آپ سے معافی مانگے گا۔ ہر معاملے میں چاہے جو بھی معاملہ ہو، اللہ رب العزت اسے مغلوب فرمائیں گے۔ اب دشمن کئی قسم کے ہیں۔ ایک تو مالی جانی دشمن ہے، اس کے بارے میں تو پہلے ذکر ہو چکا ہے، لیکن یہ دشمن وہ ہے کہ جیسے آپ پر ناحق کسی نے کیس کر دیا، اس معاملے میں آپ کو گھسیٹنا شروع کر دیا، یا آپ پر ناحق آپ پر الزام لگا دیتا ہے، یا آپ پر تانے کستا ہے، یا کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے آپ کے خلاف، یعنی آپ کو ذہنی طور پر اس نے مریض بنا دیا ہو، ہر طرح سے آپ کو تکلیف پہنچانے کی وہ کوشش کرتا ہو، لیکن زبان سے، ہاتھ سے نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ صرف اس دشمن کے لیے ہے، یا یوں کہہ لیں کہ حاسدین کے لیے ہے جو حسد کرتے ہوں، اس کی یعنی آدمی کی برائی بیان کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس کو اپنا زندگی کا مشن سمجھتے ہوں۔ ایسے آدمی کے لیے ایک بہترین عمل ہے کہ انشاءاللہ العزیز جب آپ کریں گے، اللہ رب العزت اس کی زبان بھی بند فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت جس طرح وہ حرکت کرتا ہے آپ کو نیچے دکھانے کے لیے، آپ کو ذلیل کرنے کی، اللہ رب العزت اسی انسان کو اس کے اپنے کام کی وجہ سے اس کو ذلیل فرمائیں گے، اور پھر وہ مجبور ہو کر آپ کے قدموں میں آ کر آپ سے معافی بھی مانگے گا۔ تو عمل بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی چھوٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی کہ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ صرف اس آیت مبارکہ کو، اور آپ نے یہ نہیں کہ روز کرنا ہے، نہیں، روز نہیں کرنا، نہ آپ نے کثرت سے کرنا ہے، یعنی زیادہ عام حالت میں نہیں پڑھنا، کیونکہ پہلے کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے، یا آپ نے ہر روز فجر یا عشاء کے بعد پڑھنا ہے، یا مغرب کے بعد، یعنی متعین وقت ہوتا ہے، متعین تعداد ہوتی ہے، اور تعداد بھی کئی مرتبہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس عمل کے اندر آپ نے ایک تو روز نہیں کرنا، صرف آپ نے 2 دن ذہن میں رکھے، پیر اور بدھ کے دن، عصر اور مغرب کے درمیان عمل جب کرنا ہے، یہ ہر ہفتے میں پیر کے دن اور بدھ کے دن صرف عصر اور مغرب کے درمیان میں اس آیت مبارکہ کو واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اس آیت مبارکہ کو آپ نے پیر والے دن عصر کے بعد اور بدھ والے دن عصر کے بعد، یعنی مغرب سے غروب آفتاب سے پہلے پہلے صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کی ترتیب وہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس دشمن کا تصور ہے، یعنی آپ بالفرض اس کا تصور کر کے آنکھیں بند کرتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں، یعنی بند آنکھوں میں تصور میں آپ اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں، وہ تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے اس کی، پھر تو بہت بہتر ہے کہ 41 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھا، پڑھنے کے بعد تصور کے اندر اس پر دم کر دیا۔ اور اگر آپ کے تصور یعنی ایسی جگہ پہ ہے جہاں شور شرابہ ہے کہ تصور ایک جگہ پہ بند نہیں رہا، تصور میں یا وہ آ نہیں رہا، یعنی اس کی تصویر سامنے نہیں آ رہی، یعنی تصویر بن نہیں رہی، تو آپ پھر تصور کو چھوڑے کہ آج کل موبائل کا دور ہے، ایک تصویر اس کی لے لیں، بے شک موبائل میں ہو یا کاغذ پر ہو۔ تو آپ نے پڑھنے کے بعد اس میں یہ چیز ایک ذہن میں رکھیں، وہ میں بتانا بھول گیا کہ آپ نے جب اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، آپ نے نہ تو درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس میں، اور نہ ہی بسم اللہ پڑھنی ہے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنے کے بعد واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کی تصور کر کے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ تصور میں آئے، اگر تصور میں نہ آئے تو پھر اس کی تصویر پہ آپ اس کو دم کر دیں۔ اگر آپ کے پاس تصویر بھی نہ ہو یا تصویر مل نہ سکتی ہو آپ کو، تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کا نام لکھیں، آپ کے ذہن میں وہ آدمی ہوگا، بے شک تصویر سامنے تصور میں نہ آتی ہو، ذہن میں ہوگا، اس آدمی کا نام اپنے ہاتھ پہ پینسل سے لکھ لیں یا کاغذ پہ لکھ کے پہلے رکھ لیں، تو آپ جب اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اس نام پہ دم کر دیں انشاءاللہ العزیز۔ جب آپ کچھ عرصہ، یعنی کچھ ہفتے سمجھ لو، مہینہ 2 مہینے، عموماً جو
औलिया अल्लाह ने, मुजर्रिबीन ने फरमाया कि 4 हफ्तों का अमल है ये, कि हर हफ्ते पीर और बुध के दिन जब पढ़ेंगे वो एक हफ्ता शुमार होगा, फिर अगले पीर और बुध पढ़ेंगे फिर दूसरा हफ्ता, इसी तरह 4 हफ्ते बुज़ुर्गों के मुजर्रबात हैं, मुजर्रबात में से है। अगर क्योंकि वो तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ किया होता है, हम गुनाहगार हैं। अगर हम 4 के बजाय अगर 8 हफ्ते भी कर लें, यानी मकसद ये है कि जब हमारा काम जब तक होता है उस वक़्त तक हम उसे करते रहें, जैसे ही काम होगा उसे छोड़ दें। तो इसलिए 4 हफ्ते अगर मुत्तकी परहेज़गार आप हैं तो 4 हफ्ते आपके लिए बहुत हैं, यानी 4 मरतबा टोटल ये अमल करना बहुत है। अगर आप गुनाहगार हैं, यानी नमाज में सुस्ती हो जाती है या ज़िक्र व अज़कार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम भी टूट जाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका भी छूट जाती हैं, तो अगर ऐसा इंसान हो तो उसके लिए उस वक़्त तक करना ज़्यादा बेहतर है कि जब तक उसका मकसूद उसको हासिल ना हो जाए, यानी उसका दुश्मन मग़लूब होकर उसके कदमों में ना आए। तो वो हर हफ्ते 2 दिन करना है हफ्ते में, यानी पीर और बुध के दिन असर की नमाज के बाद। तो वो अगर 2 हफ्ते यानी 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने या 1 साल भी उसके लिए करना पड़े तो मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर हाल के अंदर उसका दुश्मन मग़लूब आएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दुश्मन को ज़लील करके उसके कदमों में लाएंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आपसे मुआफ़ी भी मांगेगा और हमेशा के लिए मग़लूब हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।